خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 مشق سکون، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کے جو پہلے 5 الفاظ ہیں، پہلے 5 ورڈز ہیں، ان کے اندر 2 دفعہ سکون یعنی کہ 2 حروف، بیچ میں ہمیں 2 جگہوں پر ساکن حروف ملیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا حرکت کوئی سی بھی حرکت اور اس میں زیادہ زبر ہے، پھر ساکن، اور اس کے بعد پھر حرکت پھر ساکن، یہ والا کمبینیشن ہوگا آج ہمارا۔ پڑھتے ہیں، میں پڑھوں گی، میرے بعد آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر لام ال، قوف زبر تا قت، القت۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جہاں پر بلو کلر آپ کو نظر آئے گا اور وہ صرف آج کے لیسن میں 2 جگہوں پر ہی ہے، با ساکن کے اوپر، صرف وہاں قلقلہ کرنا ہے آپ نے، اور کسی جگہ پر قلقلہ نہیں کرنا۔ ساکن آپ کو یہاں پر زیادہ حروف ملیں گے، لیکن ہلانا کس کو ہے مخرج سے؟ صرف با ساکن کو۔ اس کی ہم پریکٹس کریں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا القت۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں، حمزہ زبر میم ام، ہ زیر لام ہل، ام ہل۔ اب یہاں پر کسی حرف کو نہیں ہلانا، جو ساکن میم اور لام ساکن ہے ان کو ہلانا نہیں، ام ہل اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ام ہل فکس کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے فا زبر را فار، غوین زبر با غب، فرغب۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں گے کہ را اور غوین دونوں گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، یہاں پر ان کو آپ نے پر کرنا ہے، زبان کو جڑ کی طرف سے اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ فرغب۔ فا زبر نون فا، صاد زبر با صاب، فانصب۔ ریڈ کلر میں آپ کو نون دکھائی دے رہا ہے، یہ نون ساکن، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، ح خ عین عین ہ حمزہ۔ تو کیا کریں گے ہم یہاں پر؟ اخفا کریں گے، غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرائیں گے بھی، لمبا بھی، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہوئے لمبا کریں گے۔ فن صوب نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ فن صوب۔ نیکسٹ ہے واو زبر نون ون، ح زبر را حر، ون حر۔ اب یہاں پر نون ساکن ریڈ کلر میں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے ہے حروف ہلکی میں سے ح، تو نون کی آواز کو ہم نے، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کلیئر کر کے، جیسے نون ہے ون، اس طرح کر کے اخفا نہیں کرنا، چھپانا نہیں ہے اور نہ ہی غنہ کرنا ہے۔ ون حر، ٹھیک ہے جی؟ اب ان کو یہاں پہ ڈبل سکون ہے، ڈبل حروف کے اوپر ساکن ہے، جزم کی علامت ہے۔ بہت ہی احتیاط سے، بہت اچھے سے پریکٹس کر کے آپ نے یہ لیسن سنانا ہے، جس میں یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ قلقلہ جو ہے وہ صرف با ساکن پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ روان کر لیتے ہیں اس کو۔ القت، امہل، فرغب،
فانصب وانحر. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ فی الحال میں نے رکھا ہوا ہے آپ کے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو. یہ تھوڑے سے لوگوں کو اکثر یہ کمپلیکیٹ کرتا ہے، کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے میں نے جب تک یہ ہمارے تھوڑے سے اس کے اندر مزید چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ ناظرہ 1-2 دن میں کنٹینیو کر دیں گے. اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پیٹرن میں نے چینج کیوں کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بہت امپورٹنٹ ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو خوبصورتی سے پڑھنے کے لیے، اور ان میں غلطی جو ہے وہ لحن خفی میں شامل ہے، یعنی کہ چھپی بھی غلطی ہوتی ہے. میننگ میں فرق نہیں پڑتا لیکن تلاوت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم ڈیفینیٹلی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں. عربی لب و لہجہ کے اندر ہم قرآن کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں. تو اب ہم نے ایشیا اور مجہول طریقے کو بھول جانا ہے اور جو عربی قرآن کو پڑھنے کا صحیح حق ہے وہ ادا کرنا ہے انشاءاللہ. کل میں نے آپ کو جو 4 ٹرمز تھیں وہ سکھائی ہیں. اظہار حلقی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اقلاب ہم نے کل پڑھا، ادغام پڑھا. ادغام میں 2 چیزیں پڑھی، ادغام مع الغنہ اور ادغام بغیر غنہ. مع الغنہ میں کیا تھا؟ یمنو، یا میم نون واو، یہ جب بھی آئیں گے تو غنہ کے ساتھ ہم نے غنہ کرتے ہوئے ہم نے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ان حروف کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو تھا وہ تھا ادغام بغیر غنہ. ادغام بغیر غنہ میں کیا تھا کہ ہم نے اس میں را اور لام کو دیکھنا تھا کہ جب بھی یہ آئیں گے تو ان دونوں کے اوپر تشدید ہوگی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر را اور لام آئیں گے تو تشدید ہوگی، اور اس تشدید کی وجہ سے نون ساکن یا تنوین میں جو نون کی ساؤنڈ ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے من ربہم، من ربہم نہیں ہے، من ربہم. من لدنہ نہیں ہے یا من لدنہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مل مل، نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی. من لدنہ. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم پڑھیں گے جو میں آپ کو جس کی پریکٹس اس ایکسرسائز میں کروا بھی رہی تھی کنٹینیوسلی، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حروف ہلکی کے علاوہ جو حروف آتے ہیں تو وہاں پہ اخفا کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. تو اس نیکسٹ جو ٹرم ہے اس کا نام ہے اخفا مع الغنہ. اب آپ کہیں گی کہ آپ نے تو کہا تھا 4 رولز ہوتے ہیں، تو 4 تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 5واں کہاں سے آ گیا؟ تو جو ادغام ہے بیسیکلی مع الغنہ اور بغیر غنہ وہ ایک ہی ہے. ادغام کی ٹرم ایک ہی رول ہے. اس کو میں نے تھوڑا ایلیبریٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو لام اور را الگ سے سکھانے کے لیے اس کو 2 میں کر دیا ہے، مع الغنہ اور بغیر غنہ، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے. ادغام بیسیکلی ایک ہی رول ہے. ٹھیک ہے. اظہار حلقی ایک ہو گیا، ایک اقلاب ہو گیا، ایک ادغام. ادغام کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا بغیر غنہ اور مع الغنہ، یہ فردر ادغام کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ابھی تک 3 ہوئے ہیں. آج ہم پڑھیں گے چوتھا رول جو کہ ہے اخفا. ٹھیک ہے. اخفا مع الغنہ. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ کرتے ہیں. یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپاتے ہوئے ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہراتے ہیں. مثلا لکھا ہوا ہے منکم، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے، نہ یہ حروف ہلکی ہے نہ یہ حروف یرملون یعنی یمنو اور را اور لام. ٹھیک ہے. یمنو اور را اور لام کو ملا کے ہم یرملون کہتے ہیں نا، تبھی تو ادغام بنتا ہے. ٹھیک ہے. نہ حروف ہلکی ہے کاف، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ با ہے. با پہ کون سا رول پڑا تھا؟ اقلاب. اوپر والے سارے حروف جو ہم نے پڑھے، سارے جو رولز پڑھے، ان کے اندر جتنے حروف آ رہے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو، اور بقایا جتنے بھی حروف تہجی قاعدہ نمبر 1 میں آتے ہیں اگر وہ آ جائیں گے تو وہاں پر اخفا مع الغنہ کریں گے. اور اس کو منکم کو کیسے پڑھیں گے؟
منکم. اب میں نے دو کام کیے ہیں. منکم میں نون کی آواز کو چھپایا میں کر کے پڑھا ہے اور لمبا بھی کیا ہے. لمبا کرنے کو غنہ کرنے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چھپاتے ہوئے لمبا کرنا ہے تو اس کو کہیں گے اخفا کیا, چھپایا, مخفی. آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا لفظ اخفا کرنا, چھپانا. مع ساتھ, الغنہ غنہ. غنہ کا رول میں نے آپ کو بتا دیا, ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرانا. ٹھیک ہے, چھپانا ہے ناک کی ہڈی میں ٹھہراتے ہوئے. منکم. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ہو گیا نون ساکن کی اگزامپل. اب ہم پڑھتے تنوین کی ایک اگزامپل. لکھا ہوا ہے شیء قدیر. شیء قدیر یہ لکھا ہوا ہے. اس کو میں اسی طرح پڑھوں گی, شیء قدیر پڑھوں گی تو بھی مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ آئی ہیو ٹو بیوٹیفائی اٹ ایز ویل. قرآن پاک کو ہم نے خوبصورت اس کی تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. درست اور خوبصورت تلاوت کرنا ہی تجوید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پڑھیں گے شیء قدیر. شیء قدیر. ٹھیک ہو گیا جی. میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے ٹپس پہ یاد کرنے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے قواعد کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 اظہار حلقی. نون ساکن جیسے اب اس کے نیم سے بھی آپ کو ظاہر ہے, اظہار ظاہر کرنا ہے. حلقی کب؟ جب حروف حلقی آ جائیں گے. حروف حلقی کون سے ہیں؟ 6 حروف, ح, خ, عین, غین, ہ, حمزہ. اور اس کی اگزامپل تھی انعمت, وانحر, من خوف. نیکسٹ تھا اقلاب. ٹھیک ہے, جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا تو وہاں چھوٹی سی میم لگ جائے گی اور اقلاب کا رول ہوگا اور نون ساکن و تنوین کی آواز میم میں بدل جائے گی اور وہاں پہ غنہ بھی کریں گے, لمبا کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, من بعدی. قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کو چھوٹی میم نظر آئے گی اب آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, خبیر بعید. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے پاس ادغام. ادغام کی 2 سب ٹائپس ہیں, مال غنہ اور بغیر غنہ. یمنو جب آئے گا تو مال غنہ ہوگا. من نعمت, من یقول, من مال. اور بغیر غنہ جب را اور لام آ جائیں گے تو ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آ رہا ہے تو اس کی آواز ہی ختم ہو جائے گی. من ربہم, من لدنہ, کوئی غنہ اس کے اندر نہیں ہوگا, بس ہم نے ملا دیا. ٹھیک ہے, لام اور را سے ادغام کر دیا غنہ کرنے کے علاوہ, غنہ کیے بغیر. غنہ کیے بغیر ہم نے نون ساکن اور تنوین کو بیچ میں سے سائلنٹ کر کے پچھلی حرف کو, پچھلی حرکت کو را اور لام کے ساتھ ملا دیا. اٹس سو سمپل. اور نیکسٹ 4th جو ٹرم ہے, 4th رول ہے وہ اخفا. وہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے تختی نمبر 11 میں اس کی پریکٹس کرائی ہے خود سے, کیونکہ اس کے اندر تو الگ الگ آپ کو الفاظ ملیں گے نا, لیکن ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے بہت ساری اس کے اندر ایگزامپلز مل گئیں کہ کہاں ہم نے اخفا کرنا ہے, کہاں اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اخفا مال غنہ میں نے آج آپ کو کیا پڑھایا کہ وہ حروف حلقی حروف بھی نہیں ہوں گے, حروف حلقی بھی نہیں ہوں گے, با بھی نہیں ہوگا, یمنو بھی نہیں ہوگا, لام اور را بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ تختی کے اندر, تختی نمبر 1, تختی نمبر 1 کے اندر آپ جتنے حروف دیکھیں گے, ٹھیک ہے, وہ جب آ جائیں گے تو وہاں پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے, چھپائیں گے بھی اور لمبا بھی کریں گے آواز کو. منکم. اب کاف ہے, کاف کیا ہے؟ نہ حروف حلقی ہے, نہ با ہے, نہ یمنو ہے, نہ لام اور را ہے, یہ کیا ہے؟ کاف. نیکسٹ ہے قوف. قوف بھی اسی طریقے سے ان سارے حروف کے علاوہ حروف ہے جو ہم نے پہلے رولز پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اس کے اندر ایک ڈفرینٹ ٹرم ہے جو وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں, اس میں ان سارے رولز کے میں سے کچھ بھی فالو نہیں ہوتا. وہ ہے اظہار مطلق. یعنی کہ یہاں پر ہم نے یہ 4 ایسے حروف ہیں پورے قرآن پاک کے اندر کہ جن میں ہم نے ہر حال میں نون ساکن ہی ہوگا, یہاں پہ تنوین نہیں ہوتی, نون ساکن ہی ہوتا ہے اور اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. جب نون ساکن کے بعد ان الفاظ میں سے حروف یمنوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار مطلق کرتے ہیں. مطلق یعنی کہ بالکل نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. مثلا دنیا,
اب دیکھیں اب ہونا تو یہی چاہیے نا، دنیا کرنا چاہیے اس کو، جیسے ہم نے یمنو میں پڑھا، لیکن یا کے اوپر تشدید نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سو وی ہیو ٹو، یہاں پہ ہم نے اس کو ظاہر کرنا ہے، ظاہر کر کے کلیئر اٹ، وی ہیو ٹو میک اٹ کلیئر. دنیا. اب قنوان ہے تو یہ بھی یمنو میں سے، لیکن واؤ کے اوپر تشدید نہیں ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے. صنوان، یہاں پر بھی یہی رول ہے. بنیان، تو یہ 4 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں، 4 الفاظ. دنیا، قنوان، صنوان، بنیان. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ رولز آپ لوگوں نے مجھے کل انشاءاللہ سنانے ہیں سب نے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہمارے والدین کے لیے ہمیں اور ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.